جیسا کہ آج سے 2 روز پہلے ہم نے اناؤنسمنٹ کی تھی اور مختلف گروپس میں ہمارا میسیج بھی چلتا رہا کہ آج پاکستانی وقت کے مطابق 9 بجے محترم جناب ندیم بریلوی صاحب اور مجھ خاکسار کے درمیان نہج البلاغہ کو لے کر باہمی دوستی کے انداز میں گفتگو طے پائی تھی اور جو ابھی انشاءاللہ العظیم شروع ہونے جا رہی ہے، اور امید ہے کہ ندیم صاحب بھی جو ہے وہ آگے ہوں گے۔ نہج البلاغہ بغیر کسی متنازع کے یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کے مطالب الہام ربانی کا عطیہ ہیں، تو اس کے الفاظ لسان اللہ کے تکلم کا اثر ہے۔ تاریخ پر جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو جہاں پر علامہ مرحوم شریف رضی صاحب کے چاہنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے، وہاں پر ان کے مخالفین وہ بھی کچھ کم نہیں تھے، جس کی واضح مثال علامہ یافی جو ہیں ان کی ملتی ہے کہ انہوں نے شریف رضی صاحب کی عظمت کو گھٹانے کے لیے ایک شوشہ نکالا تھا، اور وہ یہ شوشہ نکالا تھا کہ نہج البلاغہ جو ہے یہ دراصل ان کی یا ان کے بھائی سید مرتضیٰ کی تصنیف ہے۔ یعنی کہ تھوڑا سا آسان کر دوں کہ علامہ یافی نے الزام لگایا تھا سید شریف رضی کے اوپر اور ان کے بھائی جو ہے وہ مرحوم سید مرتضیٰ کے اوپر کہ یہ جو کلام ہے نہج البلاغہ میں، یہ خطوط، یہ خطبات اور یہ حکمات، یہ مولا متقیان مولا امیر المومنین علیہ السلام کے نہیں ہیں، بلکہ یہ سید شریف رضی اور ان کے بھائی مرحوم مرتضیٰ کے جو ہے یہ کلمات ہیں، جس کو بعد میں جو ہے وہ جھوٹا قرار دیا گیا، ان کو لاجواب بنا دیا گیا۔ جب دلائل سامنے رکھے گئے تو معلوم ہوا کہ نہیں، یہ تو واقعی ہی کلام مولا امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ اور باقی آپ نے بات کی کہ قرآن پاک کی کسی جو ہے وہ تفسیر نہیں کی گئی ہے، تو میرے خیال میں اگر آپ خطبہ نمبر 221 اور خطبہ نمبر 223 پڑھیں گے تو بالکل آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قرآن پاک کی تفاسیر جو ہیں ان کے اوپر بھی بات کی گئی ہے۔ سر نہ ہونے کے برابر میں نے کہا ہے، کوئی کسی جگہ پر آپ کو جو ہے وہ کوئی آیت کا حوالہ مل جائے گا، یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ پورے قرآن میں 6666 اگر آیات ہیں تو 10 آیت کی بھی نہیں ہوگی، تو وہ فائدہ نہیں ہے نا۔ یعنی یہ کوئی تفسیر کی کتاب نہیں ہے، نبی کے فرمان کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں زیادہ تر آپ جو دیکھیں گے وہ جنگوں کے حالات آپ کو ملیں گے، خطبات آپ کو ملیں گے جنگوں میں، یعنی نبی کی زندگی کے بعد کے حالات۔ تو اگر مثلا پورے قرآن سے اگر 2 آیتیں نازل الغلام میں مل گئی ہیں تو نہ ہونے کے برابر ہے نا، اس کا فائدہ نہیں، اس کو آپ تفسیر کی کتاب تو نہیں کہہ سکتے۔ اگر اس میں نبی کا کوئی فرمان موجود نہ ہو، یا 2 یا 3 یا 4 ہو، تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اسے آپ حدیث کی کتاب تو نہیں کہہ سکتے نا سر۔ میرا مدعا یہ تھا، دوبارہ سن لیں کہ میری معلومات میں یہ ہے کہ یہ کتاب نہ حضرت علی علیہ السلام نے لکھی ہے، نہ ان کے کسی صحابی نے لکھی ہے، نہ ان کے دور میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ یہ کتاب 350 سال بعد سید رضی نے کہیں سے خطبے کہاں سے جمع کیے ہیں کوئی پتہ نہیں، ان خطبوں کی سند کیا ہے اس بھائی نے بیان ہی نہیں کی صاحب نے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے، یہ اس کی اصلیت ہے۔ اب اگر یہ غلط ہے تو مجھے بتا دیں۔ اور دوسری آپ نے بات کی ہے کہ اہل سنت کے جو امام ہیں وہ شیعہ کے اوپر حجت نہیں ہے، بالکل حجت نہیں ہے، اور شیعہ کے امام سنت والجماعت کے اوپر حجت نہیں ہے بقول آپ کے، مگر یہاں پہ بات میرے اوپر حجت کی نہیں ہے، میرے لیے تو شیعہ ہیں، ان کی میرے پاس اتھینٹک جو ہے وہ روایات ہیں، سند کے ساتھ روایات ہیں، شیعہ کو تو میں اس حساب سے لیتا ہوں، مگر سنت والجماعت آپ کے لیے تو حجت ہے نا، تو میں یہ علامہ عبدالعزیز الخطیب کو آپ کے لیے کاؤنٹر کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کے اوپر وہ حجت ہے، کیونکہ وہ سنت والجماعت کے امام ہیں۔
جی بالکل، بات یہ ہے کہ سنت وال جماعت والے اگر اس کو جھوٹ قرار دیتے ہیں تو اس کی وجہ بھی بتا دیں، اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی ذرا بتا دیں۔ اور یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ علامہ عبدالعزیز الخطیب نے اس کتاب میں یہ جو کلام ہے اس کو امیر المومنین علیہ السلام کا کلام ثابت کیا ہے 180 کتابوں کے حوالے دے کے۔ بالکل 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 اب اسی بات پہ رہیے گا کہ اگر جو سید رضی کی یہ کتاب ہے خطبات، خطوط اور حکمات، ٹھیک ہے جی، اس کی سند اگر آپ کو دکھا دی جائے گی تو آپ ان کے اوپر ایمان لائیں گے؟ جی سر، ابھی رضی صاحب کا اوپر آپ نے بتایا تھا، میں نے بھی بتایا تھا، یہ 3ری صدی ہجری کے بعد کے ہیں۔ ایگزیکٹلی آپ جا کے دیکھ لیں، گوگل پہ لکھ کے دیکھ لیں، ان کی تاریخ پیدائش بھی وصال بھی آ جائے گا۔ یہ 3ری صدی کے بعد کے 4تھی صدی ہجری کے اینڈ میں 406 یا اس طرح کا کوئی فگر ہے جس میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ 3ری صدی کے بعد کے یہ حساب ہے۔ ندیم صاحب چھوٹی چھوٹی بھائی سے رکھیے، چھوٹی چھوٹی پلیز۔ سر فی الحال نجل بلاغہ کو چھوڑیں، آپ نے کہا ہے کہ یہ من گھڑت کہانی سید رضی نے لکھی ہے۔ اگر سید رضی نے یہ من گھڑت کہانی لکھی ہے تو سید رضی پیدا ہو رہے ہیں 359 ہجری میں اور فوت ہو رہے ہیں 406 ہجری میں، اور اگر یہی کلام جو نجل بلاغہ میں ہیں، یہی فرمان مولا علی کے اگر اس سے پہلے بھی موجود تھے تو پھر کیا حضرت رضی اپنے پیدا ہونے سے پہلے یہ کلام بھیجے تھے انہوں نے؟ جی ندیم صاحب، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال آپ کے عقیدے کے مطابق سید رضی کی یہ من گھڑت کہانیاں ہیں، تو ہم اس کو پرکھ لیتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں کہ سید رضی سے کے پیدا ہونے سے پہلے یہ فرمان موجود تھے یا نہیں تھے، اگر موجود تھے تو کن کن کتابوں میں موجود تھے۔ یہ جب کلیئر ہو جائے گا تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ کلام امیر المومنین ہے۔ اب آپ کی پیچھے ریکوائرمنٹ رہ جائے گی سند کی، تو سند کی بات بعد میں دیکھی جائے گی۔ یہاں پر پہلے تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ سید رضی کے پیدا ہونے سے پہلے یہ فرمان موجود تھے یا نہیں تھے۔ جی ندیم صاحب، اب تک کی جو گفتگو ہم نے کی ہے اس میں یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ نہج بلاغہ میں جو کلام ہے یہ سید رضی سے پہلے کتابوں میں موجود تھا، اور یہ کلام امیر المومنین ہے۔ اب بات رہ گئی سند کے اوپر، ٹھیک ہے، ایگری ہے؟ نہیں، یہ میں اختلاف کرتا ہوں کہ سید رضی سے پہلے کتابوں میں یہ خطبات موجود تھے، لیکن یہ کلام امیر المومنین ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ تب تک ثابت نہیں ہو سکتا کلام امیر المومنین جب تک اس کی اسناد کی تحقیق شیعہ اصولوں سے آپ کے ہاں ثابت نہیں ہو جاتی۔ سمجھ گئے ہیں؟ سر اسناد کی تو بات میں کر رہا ہوں نا، اسناد تو ہم بعد میں ثابت کریں گے نا۔ ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ فرمان مولا امیر المومنین موجود تھے، اور ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کلام موجود نہیں تھے۔ یہ کیا آپ اپنی بات کی جو ہے وہ نفی بھی کر رہے ہیں؟ آپ آسان اردو میں بتا دیں، اسناد کو چھوڑ دیں، آڈیوز ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، آپ اسناد کو چھوڑ دیں، آپ اتنا تو بتائیں کہ سید رضی سے پہلے یہ مولا علی کے فرمان جو ہیں باقی کتابوں میں موجود تھے، جہاں سے سید رضی نے اٹھا کر نجل بلاغہ میں لائے ہیں۔ یہاں تک تو آپ کہیں نا، اسناد کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ وہ تو میں کہہ رہا ہوں بھائی موجود ہے، میں نے کبھی انکار کیا ہے بھائی، یہ کن کتابوں میں موجود ہے، ان میں خطبات کی سند کیا ہے، ان کی تحقیق کیا ہے، جب تک وہ پتہ نہیں چلے گا یہ منسوب اور جھوٹ ثابت ہے۔ بات سمجھے؟ یہ پہلے میں نے کہا نا 359 سے پہلے 2ری صدی ہجری کی کتابیں ہیں، 3ری صدی ہجری کتابیں ہیں، ان سے اٹھائے ہوں گے نا اس نے۔ اب ان میں سند کیا ہے، ان پہ تحقیق کیا ہے شیعہ کی، وہ جب تک نہیں آئے گی نا تب تک یہ خطبے من گھڑت ہی رہیں گے۔